ناظرین السلام علیکم، میں ہوں نوید الہی۔ ناظرین، یہ جو پی ٹی آئی پہ عمران خان کنٹینر پہ فائرنگ کا کیس ہوا، اس نے جو ہمارا سسٹم ہے، جو یہاں پہ لا قانونیت ہے، جس طرح کی ویک ریٹ آف گورنمنٹ ہے، جیسے طاقتور کی بالادستی ہے، ان تمام چیزوں کو بڑی بری طرح ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے۔ اس پہ آپ یہ دیکھیے کہ پی ٹی آئی ابھی تک پنجاب حکومت پہ شدید دباؤ ڈالے ہوئے ہے کہ جو ان کا بیانیہ ہے تفتیش صرف اسی کے اوپر ہو۔ یعنی جو 3 نام دے رہے تھے کہ ایف آئی آر میں دیے جائیں، پرائم منسٹر کا، انٹیریئر منسٹر کا اور ایک سٹنگ جنرل کا، بس ان کے نام، بس بیانیہ وہی ہو، تفتیش وہی ہو۔ تو یہ پریشر بڑھایا جا رہا ہے۔ 2 اہم شخصیات جو ہیں پنجاب میں پی ٹی آئی کی، جو ایک ایڈوائزر ہیں اور ایک جو پرچے کرانے کے لیے وہاں بیٹھے رہے، دونوں ابھی تک پولیس آفیسرز پہ اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں کہ اسی بیانیے پہ، اور اس بیانیے کے اوپر ابھی تک پولیس آفیسرز ریزسٹ کر رہے ہیں۔ اگرچہ ان کی کوتاہی ہے کہ ابھی تک کئی مسائل ہیں جو میں آگے جا کے بیان کرتا ہوں، حکومت کی کوتاہی ہے، میں نے جو پہلے کہا کہ کس طرح سسٹم ایکسپوز ہو رہا ہے، اس کے باوجود ابھی تک وہ بات نہیں مانی گئی۔ جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی، جو کہ صحیح معنوں میں کوئی لیگل جے آئی ٹی نہیں ہے، 4 دفعہ تشکیل دی جا چکی ہے۔ ہر دفعہ پولیس آفیسرز کو چینج کرنا پڑ رہا ہے اور اس کے ممبرز کو چینج کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ کوئی اس طرح بنی بنائی جو آپ کے ہاتھ میں تھما دیں کہ ان 3 لوگوں کے اوپر ڈال دیں سب کچھ، اس کے اوپر اس طرح کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں تفتیش کرنے کو تیار ہے، لیکن میرٹ پہ کی جائے۔ اور اب آپ یہ دیکھیے کہ جتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں اس حادثے میں، اس فائرنگ میں، ان میں سے کسی کا ابھی تک میڈیکل لیگل رپورٹ سامنے نہیں آئی، جو ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ ایون عمران خان صاحب کی جو رپورٹ ہے، وہ شوکت خانم سے میڈیکل رپورٹ بنی ہے، وہ میڈیکل لیگل رپورٹ نہیں۔ جو کہا جاتا ہے کہ جناح ہاسپٹل سے بنوائی گئی، اس کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ کیوں چھپائی جا رہی ہے؟ جو لوگ وہاں پہ موجود رہے ہیں مختلف وقتوں پہ، ان کا یہ کہنا ہے کہ شاید گولی نہیں لگی عمران خان کو، اور زخم جو ہے گولی کا نہیں ہے۔ اگر گولی لگی ہوتی یا اس کا کوئی حصہ ہوتا تو ابھی تک اس کو فورینسک کے لیے بھجوا دیا گیا ہوتا اور اس کا رزلٹ آ گیا ہوتا کہ کس پسٹل سے نکلی ہے۔ تو وہ ابھی تک نہیں ہوا۔ یہ ایک اور بہت بڑا اس میں لکونہ ہے اس سارے کیس کی انویسٹیگیشن میں۔ اور آپ یہ دیکھیے، سب سے پہلے تو کرائم سین سیو کیا جاتا ہے، اس کی فورینسک ہوتا ہے، وہ آج تک نہیں ہوا۔ فورینسک انالیسس یا فورینسک رپورٹ جو ہے اس کی سین کی آج تک کرائم سین کی نہیں بنائی گئی۔ جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی شہادت ہوئی تھی تو پولیس نے جو کیا اس وقت کلیکشن آف ایویڈنس، اس کے بعد اس کو انسرکل کیا گیا، اور پھر ایف آئی اے نے بھی آ کے اس کا جائزہ لیا، اور چیزیں، اگرچہ سب سے بڑا الزام لگا اس وقت پولیس ٹیم پہ کہ انہوں نے ودن فیو آورز اس کو وہاں سے واش ڈاؤن کر دیا، جس سے ایویڈنس جو ہے تلف ہونے کا اندیشہ تھا۔ اس کے باوجود جب ایف آئی اے کی ٹیم وہاں پہ گئی تو انہوں نے ایک گولی کا خول وہاں سے برآمد کیا قریبی نالے سے، اور ایک جو تھا خودکش حملہ آور کے کھوپڑی کا ایک پیس وہاں سے ریکور کیا۔ تو یہاں پہ تو ایسا کوئی کام نہیں کیا گیا۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اور جو ملزم پکڑا گیا ہے نوید، جس نے حملہ کیا، جس نے بعد میں اعترافی بیان دیا تھانے میں، آج تک وہ گرفتار ہو گیا وہی موقع سے، آج تک اس کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، جو کہ ایک غیر قانونی کام ہے۔ ملزم کو 24 گھنٹے کے اندر عدالت میں پیش کرنا ہوتا ہے تاکہ اس کا جسمانی ریمانڈ یا فزیکل ریمانڈ لیا جا سکے۔ اس کو آج تک پیش نہیں کیا گیا۔ یہ قانون کی، کرمنل پروسیجر کوڈ کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ اس کا مطلب تو ہے کہ کسی کا کوئی رائٹ نہیں ہے، یہ جنگل لا ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ صرف طاقتور کے لیے ہے، باقی جو ہے آپ جب چاہیں کتاب کو بند کر دیں، کھول دیں۔ اور میں اس کو پنجاب حکومت کی اور پولیس کی بھی سنگ دلی اور بے حسی کہوں گا۔
اور ایک بہت اہم پوائنٹ جو میں یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں ناظرین آپ کے ساتھ، آپ یہ دیکھیے کہ جو شخص جاں بحق ہوا وہاں پہ فائرنگ میں ایک ہی شخص ہلاک ہوا، اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بتا رہی ہے کہ گولی جو ہے اس کو اونچائی سے اور قدرے فاصلے سے لگی۔ تو تمام کڑیوں کو ساتھ ملائیں تو جو فائر کنٹینر سے عمران خان کے باڈی گارڈ سے ہوا، موسٹ پرابلی اس کی ہلاکت اس سے ہوئی، لیکن اس کے متعلق کوئی نہیں پوچھ رہا، صرف اس کو بلایا، بچوں کو ٹی شرٹ پہ سائن کرائے، ان کو پیسے دے دیے، بات ختم ہو گئی۔ تو یہ تو پھر انصاف نہیں۔ دیکھنا چاہیے کہاں پہ ہے وہ گارڈ کا بیان لیا گیا، گارڈز کے جو ویپن ہیں ان کو قبضے میں لے کے ان کے اوپر فورینسک انالیسس کے لیے بھیجا گیا ہے؟ نہیں، کیونکہ وہاں پہ تو بچوں کو اور اس کے بیگم بیچارے جو غریب لوگ ہیں ان کو پیسے دیے اور ان کو سائن کیے اور پیسیفائی ہو کے بیٹھ گئے۔ لیکن یہ سسٹم کی ناکامی ہے، یہ سسٹم کی متفن لاش ہے جس کی بدبو آتی رہے گی۔ یعنی اس میں بہت پہلو نکلتے ہیں کہ کیوں اس طرح ان چیزوں کو چھپایا جا رہا۔ آپ دیکھیے کہ ابتسام جس نے حملہ آور نوید کو پکڑا، اس کا اپنا بیان ہے، ابھی بھی ریکارڈڈ موجود ہیں جو مختلف جگہ پہ اس نے دیا کہ حملہ آور نے ایک فائر کیا تھا ہوا میں تو اس نے اس کو دبوچ دیا، جس سے باقی فائر بھی نکل گئے۔ تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اس نے صرف ہوائی فائر ہی کرنے ہوں؟ اس کا کام صرف اتنا ہی ہو کہ ہوائی فائر کر دے اور باقی جو بھی اس سے فائدہ اٹھانا ہے، جو بھی نام دینے ہیں اٹھا لیے جائیں۔ تو پولیس نے آج تک کیوں نہیں اس سے یہ بات کی؟ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جرم کو سیاسی رنگ دینے سے ہمیشہ نقصان ہوتا ہے، یعنی کیس تو خراب ہو جاتا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں وکیل نے اس کو ذوالفقار علی بھٹو کو ایک بڑا لیڈر سمجھتے ہوئے اس کو سیاسی رنگ دے کے کہ ان سے زیادتی ہو رہی ہے، دنیا خلاف ہے، چونکہ وہ اسلام کے لیے کر رہے تھے، جبکہ اس میں ان کا جو ایمفسس اور دلیل جو ہے وہ قانونی جو اور وہ شکافیوں پہ ہونی چاہیے تھی، قانونی دلائل پہ ہونی چاہیے تھی، جو کہ فوجداری کیس میں ہوتا ہے، اس کی بجائے زیادہ اس کو سیاسی طور پہ کیا اور اس کا نقصان ہوا۔ تو یہ جو کیسز کو سیاسی رنگ دینا یا سیاسی رنگ کے لیے کیا جائے، اس سے دونوں کو نقصان پہنچے گا۔ خاص طور پہ اس کیس پہ، عمران خان کیس میں آپ دیکھیے کہ 2-3 انٹرنیشنل جو میڈیا ہاؤسز ہیں انہوں نے انٹرویو کیا اور ایک سٹیٹ سوال کیا کہ آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے جو آپ نام دے رہے ہیں، اور ان کا جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ تو میرا خیال ہے یہ جو میں نے پوائنٹ ریز کیے ہیں، اس پوائنٹس پہ آپ دیکھیں کہ یوں لگ رہا ہے جیسے یہاں پہ کوئی قانون نہیں، کوئی قانون کی کتاب نہیں، جس کو آپ نے پکڑا ہے وہ پکڑا ہوا ہے، جس کو آپ چاہتے ہیں بیان میرا لے لیں وہ لے لیں۔ پولیس، حکومت سب بے بسی سے بیٹھے دیکھ رہے ہیں، اور تمام عوام جو ہے وہ ہاسٹیج ہے۔ آپ سمجھیں کہ مغوی ہیں سارے سسٹم کے۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے دیکھا ہے، اپنے آپ کو اس پوزیشن میں ڈالیں اور دیکھیں کہ آپ کیا چاہیں گے، چاہے وہ حملہ آور ہے، چاہے پکڑنے والا ہے، چاہے وہ جو بیچارہ جاں بحق ہو گیا۔ کسی کو یہاں پہ سمجھا جا رہا ہے کہ ان کو ردی کی ٹوکریوں میں پھینک دیں، کوئی بات نہیں، چونکہ اپنے جو اہداف ہیں وہ پورے ہونے ضروری ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا تمام جو ارباب اختیار ہیں، حکومت ہے، پنجاب حکومت ہے، کہ اس کیس کو اس طرح ڈیل کیا جائے جیسے قانون کے مطابق کیا جانا چاہیے، ورنہ اس کے نتائج سسٹم کے اوپر بہت برے مرتب ہوں گے۔